نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء سے آیا مقدسہ نمبر 156 157. بلکہ 157 158 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 157 اور 158 دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس پاک بھی میرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہی ہے. جو قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو زبردستی مارنے پر تلے ہوئے ہیں. بات تو یہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں، بارہا کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات نہیں دی، انہیں موت عطا نہیں فرمائی. قرآن پاک میں کہیں بھی ان کی موت کا ذکر کوئی نہیں، کہیں بھی. یہ ذکر ضرور ہے جو ان کا ترجمہ ہے اس کے مطابق کہ میں متوفی کا، کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، یا تجھے وفات دینے والا ہوں. متوفی کا اس میں فعل کا صیغہ ہے. کب دے، کس وقت دے، یہ اللہ جانتا ہے. اور رب تعالیٰ نے آگے سورۃ نساء میں اسی آیات مقدسہ جو ہم نے آل عمران میں پڑھی تھی اسی کی تشریح فرما دی کہ یہودی لوگ، کافر لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے یقیناً انہیں قتل کر دیا. وقولہم انا قتلنا المسیح، وہ یہودی لوگ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا.
عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ہم نے بے شک ہم نے قتل کر دیا۔ وقولہم، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کی بات ہے، یہودیوں کی بات ہے، لیکن کیا کریں مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ پھٹ گیا، مرتد ہو گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی باتیں ہیں، اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ مرزائی اور پاکستان کو، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے مرزائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا۔ کشمیر میں قبر بھی انہوں نے بنا ڈالی، وہ ان کا کوئی مرزائی مرا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں مارا۔ یہ قرآن پاک کی یہ آیات مقدسات تصدیق کر رہی ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ان کی بات ہے، یہودیوں کی بات ہے، کافروں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، مسیح بن مریم کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کا رسول ہے عیسیٰ بن مریم، پھر اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، وہ عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ہے اس کو کہتے ہیں ہم نے قتل کر ڈالا۔ رب نے فرمایا وما قاتلوہ، کو جھوٹ بولتی ہیں، بالکل جھوٹی ہیں، لعین مردود ہیں مرزائی، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، بالکل جھوٹ بولتی ہیں۔ بڑا کاذب ان کا خلیفہ مسرور وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، الال اعلان سینہ تان کے جھوٹ بولتا ہے، کہیں مجبوری ہو جائے تو مانتے بھی ہیں، جس طرح کچھ دیر کیفیت طاری رہی مریم کی کہ وہ مریم بنا رہا۔ میں اب بار بار وہ بات دہرانا نہیں جاتا، مریم بنا رہا تو اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نے اس سے رجولیت کی، پھر وہ اس میں سے کانا کے جم پڑا، بدصورت جم پڑا۔ یہ بدصورت کو نبی ثابت کرنے پہ تل گئے ہیں، کانا جم پڑا۔ رب کہہ رہا ہے وما قتلوا وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا، سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے تشبیہ دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے، وَمَا قَتَلُوهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي شک میں پڑے ہوئے ہوتے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ کشمیر میں قبر بن گئی، کشمیر میں قبر بن گئی، وہاں اس علاقے میں قبر بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، وہاں سے چلے یروشلم سے، فلسطین سے چلے تو یہاں کشمیر آ کر ان کی قبر بنی۔ کشمیر میں حالانکہ کوئی ذکر ہی نہیں کہ ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہو، زبردستی کے بناتے ہیں، کسی ہندو کو بنا بیٹھتے ہیں، جس طرح حضرت علامہ مولانا اپنے پروفیسر طاہر القادری نے کہا ہے کہ کوئی لال اپنا لال ہے، لال وہ نبی ہوا ہے۔ ایسا کوئی نبی نہیں، ہندوستان میں کوئی نبی نہیں ہوا، اس خطہ میں کوئی نبی نہیں ہوا، نہ کوئی نبی آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو چلتے رہے، پھر وہاں عرب میں جا کے وفات پائی۔ اب یہ زبردستی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کشمیر میں لے آتی ہیں، ان کا آنا کوئی کسی تاریخی بات سے یا کسی اشارے سے بھی ثابت کوئی نہیں۔ ان کے کانے نے غلط کہہ دیا، اس غلط پہ ہی ڈٹ گئے، گومے نے کہہ دیا، گومے نے غلط کہہ دیا، غلط کہہ دیا، اس پہ ڈٹ گئے۔
ما لہم بہی من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کسی قسم کا کوئی علم ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ان کو، الا اتباع الظن، مگر وہ پیروی کرتے ہیں اپنے خیال کی، اپنے گمان کی، کہ کشمیر میں قبر بن گئی، الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقینی طور پہ یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ رفعہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے، بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، الیہ اسی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے غلبے والا، حکمت والا۔ اب یہاں تک نبی علیہ السلام قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وقال اللہ عزیز حکیمہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا بھی لے تو اس کی قدرت سے بعید نہیں، وہ عزیز ہے، وقال اللہ عزیزا حکیمہ، وہ عزیز ہے، غلبے والا، قوت والا، طاقت والا ہے۔ اب ہم نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاکی پڑھیں گے، اور ماننے والوں کے لیے ایک ہی کافی ہے، ویسے کافی حدیثیں آقا علیہ السلام کی ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کی کافی احادیث مبارکہ ہیں، اسی باب میں ہیں۔ یہ پہلا چیپٹر سمجھ لو مشکوٰۃ شریف کا، اسے کتاب الفتن کہتے ہیں، کتاب الفتن، پہلا چیپٹر کتاب الفتن کا شروع ہو رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف نمبر صرف ترجمے والی ہے، 30 نمبر ہے، جلد نمبر تیسری جلد ہے، پہلا چیپٹر ہے کتاب الفتن، پہلا چیپٹر کتاب الفتن، اور حدیث نمبر ہے، میں یہ کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر عیسائیوں کی بات، اپنا ان چوڑوں کی، عیسائیوں کو کہتا ہوں، ان کا مرزائیوں کی پھر بات سن کر، بھئی یہ اس بات سے اکھڑ ہی نہیں رہے، اللہ کے بھی خلاف، اللہ کے رسول کے بھی خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اور پھر بغیرت کہتے ہیں، پھر بغیرت یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دو تب اسلام زندہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی اسلام گر گیا؟ عروج پکڑا اسلام نے۔ ان کے کہنے سے، ان کی منہ کے باتوں سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ یہ کچھ اسلام کا بگاڑ سکتی ہیں، اسلام کو عروج ہی ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ وفات پائیں گے، مدینے میں داخل ہوں گے، مدینے میں ان کا روضہ بنے گا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا مزار بنے گا، وہاں ان کی قبر مبارک بنائی جائے گی۔ جی ہاں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب ہم نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، میں ایک ہی کافی ہے، شرم والوں کے لیے، بغیرتوں کے لیے تو باقی حدیثیں بھی ہیں کافی، کسی حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوہ یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما قتلوہ یقینا۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ آپ کا کیا حکم ہے، آپ کا کیا فرمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ حدیث پاک 5269، یہ 5269 حدیث نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ولا یقتل الخنزیر. اب بات بڑی پائیدار اور اعلیٰ میں کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں آ جائے تو سننے والوں کے. یہ حدیث پاک متفق علیہ بخاری نے بھی بیان کی ہے اور مسلم نے بھی بیان کی ہے اور مشکات نے بھی اپنے اندر کوڈ کی ہے. مشکات کی حدیث پاک نمبری کے مطابق 5269، حدیث پاک 5269. ان ابی ہریرہ قال، جس لیے میں بارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. وہ ذات کون ہے؟ اللہ. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یوشکن ان ینزل فیکم، ضرور تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، بے شک اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے. اب اللہ کا رسول تو قسم اٹھا کے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات کریں. اوپن سوچ میں دے رہا ہوں، اوپن سوچ، کھلی سوچ، دماغ کو کھلا سوچ اپنا چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو. دماغ کے اندر بغض و عناد کو نکال دو، کھلا سوچو. اللہ کہے کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یقینی بات ہے، نہیں مار سکے. اور اللہ کا رسول قسم اٹھا کے کہے کہ اللہ کا رسول عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، وہ زندہ ہیں اور تم میں نازل ہوں گے. نزول اس کا ہوتا ہے نا جو زندہ ہو، جس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہو، اوپر اٹھا لیا ہو، اسی کا نزول ہونا ہے، اس نے اترنا ہے. نزول کا معنی اتریں گے. تو جو پیدا ہوں گے ان کو تو بعثت کے ساتھ بھی مبعوث کہا جاتا ہے، میلاد کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا میلاد ہوگا. یہاں میلاد کا تو ذکر نہیں. نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تم میں نزول ہوگا، وہ بھی عیسیٰ بن مریم کا، جو مجھ سے پہلے نبی ہوئے ہیں، مجھ سے 600 سال پہلے نبی ہوئے ہیں، پونے 600 سال مجھ سے پہلے وہ نبی ہوئے ہیں. ان کا نزول مسلمانوں تم میں ہوگا. تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب یہ دیوس، یہ بغیرت قوم، یہ بھی درمیان میں مسلمانوں کے درمیان میں پھٹ پڑی، کاڑے گومے کو مان لیا
جتنے گومے نے جھوٹ بولے ہیں نا اتنے تو یہ امتی بیچارے اس کو بچاتے بچاتے بھی اب ان کی بس ہو گئی ہے، لیکن ان جھوٹوں کو کور نہیں کر پا رہے، ان جھوٹوں کو یہ کور نہیں کر پا رہے، اور پھر اپنے آپ کو یہ سچا بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا رسول قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، قسم اٹھا کے، میں نے اس لیے کہا کہ ایک حدیث پاک پیش کروں گا، کافی حدیثیں ہیں، کافی حدیثیں ہیں، تھوڑا سا اسی چیپٹر کو آپ پڑھ لیں گے نا۔ یہ میں نے باب نزول عیسیٰ کا پڑھا ہے، پچھلا سارا چیپٹر ہے، یہ فتنوں کا بیان جو پڑھیں گے پورا چیپٹر پڑھو، اس میں کافی آپ کو حدیثیں مل جائیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر۔ وفات پر ایک حدیث بھی نہیں ملے گی، وفات پر ایک حدیث بھی نہیں ملے گی، اور قرآن پاک کی ایک آیا بھی وفات پہ نہیں ملے گی۔ غامدی گھومتی بیچارے چبل چبڑ ہیں، انہیں کیا پتا، ہم نے 16 17 سال دین کے علم میں لگا دیے تو ہمیں پتہ نہیں، اور چبل غامدی جیسے جو ہے ہی فاسق و فاجر، وہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو جھٹلائیں، وہ حدیث کو تو پہلے نہیں مانتا، حدیث کو تو پہلے نہیں مانتا، اور جو اس کو مانتی ہے وہ بھی چبل، جو غامدی صاحب کے گرویدہ ہوئے پھر رہے ہیں، کیونکہ غامدی صاحب تو انتہائی چبل آدمی ہے، وہ خاص طور پہ کیا اس کا نام ہے ابن عربی کی عبارت سے بڑا متاثر ہے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے حدیث کا اسے پتہ ہی نہیں، جو مسلم اور بخاری نے بیان کی ہے اسے پتہ ہی نہیں۔ یعنی ایسا چبڑ آدمی بھی دیکھنا تم نے کہ ابن عربی کی عبارت سے تو متاثر ہو جائے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو پیچھے چھوڑ دے، اس طرح کو کوئی چبڑ ہے؟ انصاف آپ پر ہے۔ غامدی کے ماننے والے ہو سکتا ہے مجھے سلواتیں سنائیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ خود انصاف کا تقاضا، انصاف کا ترازو میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کا رسول قسم اٹھا کے کہے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آگے رب تعالیٰ کے رسول فرما رہا ہے لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، بے شک مریم کا بیٹا تم میں نزول کرے گا اور حاکم ہوگا، عادل ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نزول ہوگا، حکما عدلا فیکسر الصلیب، پس توڑ ڈالیں گے صلیب کو۔ یہ عیسائی صلیب لٹائے پھر رہے ہیں نا، تو بڑی بڑی صلیبیں جنہوں نے دھر رکھی ہیں شہروں کے اوپر، اپنے گرجوں کے اوپر، سب صلیب اللہ کا وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آ کے توڑ دیں گے، اور سب کو کہیں گے کہ محمد عربی کے دین میں داخل ہو۔ تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، نبی کے غلام بن جائیں گے۔ آگے رب تعالیٰ کے رسول نے فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو وہ قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اب اتنا بڑا خلیفہ ہو گیا ہے اور علم گدھے کے بچے کو ہے نہیں، منڈا رکھ جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کی قسم بیان کرو، پھر بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا، صلیب توڑی جائے گی، صلیب توڑی جائے گی، اور خنزیر قتل کر دیا جائے گا۔ اب گومے کو 200 سال ہونے والے ہیں، دنیا میں آئے، سال تو گزر، 100 سال تو گزر گیا نا، 100 سال سے اوپر، کوئی 20-25 سال اوپر ہو گئے ہیں۔
جتنے بھی ہو گئے 100 سال سے گزر گیا، 100 سال کے اندر اندر کانا صاحب سلیب کو نہیں توڑ سکا، غلام قادیانی کانا سلیب کو نہیں توڑ سکا، تو پتہ چلا کہ یہ مسیح بھی نہیں۔ اس نے اپنا نام رکھا ہے دیوس نے، دجال نے اپنا نام مسیح رکھا ہے، مسیح نہیں۔ اپنا نام نبی رکھا ہے، نبی نہیں۔ 100 سال گزر گئے مرے ہوئے کو، ابھی تک نہ سلیب ٹوٹی نہ خنزیر قتل ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام خنزیر قتل کریں گے نا تو خنزیر کی ساری نسل ہی ختم ہو جائے گی، روئے زمین پر کوئی خنزیر باقی رہے گا ہی نہیں۔ ہاں، خنزیر قتل کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات میں کسی جگہ خنزیر نہیں رہے گا، سارے خنزیر مر جائیں گے، سارے مرزائی مر جائیں گے، خنزیر دنیا میں رہے گا ہی نہیں، اس کی نسل ہی نابود ہو جائے گی، ناپید ہو جائے گی، ملے گی ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا، اگر ایک خنزیر کو پکڑ کے قتل کرے گا نا تو پوری دنیا سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ ایک خنزیر کو آپ قتل فرمائیں گے تو پوری دنیا کے خنزیر ختم ہو جائیں گے۔ جہاں کہیں بھی خنزیر پایا جائے گا مرا ہوا پایا جائے گا۔ ایسے نہیں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پکی نشانی، عیسیٰ علیہ السلام جب خنزیر کو ماریں گے، یہ تو خنزیر کھانی قوم ہے نا، ہوٹلوں پہ ادھر برطانیہ میں، لندن میں، برطانیہ میں رہتے ہیں، کہیں حلال مل گیا خنزیر بھی مل گیا تو کھا پی کے چٹ ہو گئے، اس لیے تو ان کو دین کی سمجھ نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، خنزیر کو وہ قتل کریں گے تو پوری دنیا کے اندر خنزیر ختم ہو جائے گا۔ بالکل آقا علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام کا فرمانا بحق، بے شک اور سچا ستھرا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں دنیا کائنات کا کوئی بھی دیوس ٹھہر نہیں سکتا۔ اور پھر خاص طور پہ نبی علیہ السلام جو بات قسم کھا کے کہیں، قسم اٹھا کے کہیں کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ اور وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اب تھوڑا سا اگلے پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو چھوڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے۔ وَيُفِيدُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبُلُهُ أَحَدًا، اور کسی سے ناجائز طور پہ مال نہیں لیں گے، کسی ایک سے بھی۔ حَتَّى تَقُومَ السَّجْدَةُ، حتیٰ کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے اچھا ہوگا، مال و دولت سے اچھا ہوگا سجدہ کرنا۔ یعنی ہر طرف جب مخالفت ہوگی اسلام کی تو اس وقت سجدہ کرنا، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد بھی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل بھی کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور ان کی خبر تمام دنیا تک پھیل جائے گی۔ اور صلیب کا بھی اسی طرح ہوگا کہ صلیب جب وہ ایک جگہ توڑ دیں گے، صلیب کا توڑ دیں گے تو پتہ پوری عیسائیت کو چل جائے گا، پوری عیسائیت کو پتہ چل جائے گا
عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے صلیب کو توڑ دیا ہے. آج کے بعد ہم نے صلیب گلے میں نہیں لٹکانی، اور وہ فوری طور پہ اپنی صلیبوں کو توڑ پھینکیں گے. پھر دنیا کائنات میں کوئی بھی صلیب لٹکانے والا نہیں ہوگا. سب کے سب نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ اللہ انہیں اتنی قوت عطا فرمانی ہے کہ صلیب توڑیں گے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر صلیب کے پجاری بھی ختم ہو جائیں گے، اور جنہوں نے توبہ کر لی وہ زندہ رہ گئے، صلیب نے توڑ دی وہ مسلمان ہو جائیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو مار دیں گے. جہاں کہیں بھی خنزیر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اس کی نسل ہی نابود ہو جائے گی، ناپید ہو جائے گی، اور وہ بالکل دنیا سے اٹھ جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات اللہ کے رسول نے بیان فرمائے. صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، اور تمام دنیا میں حق ہی حق بھر جائے گا. دین اسلام کا ہی ڈنکا ہوگا، اور دین اسلام کی ہی پرچار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دین اسلام کو ہی عروج دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دین اسلام کو عروج دیں گے. دونوں ملا کر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی، اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے مقتدی بنیں گے. کوئی نہ کوئی ضعیف حدیث نکال لیتے ہیں کہ وہی امام مہدی ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پتہ چلا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. وہ ضعیف حدیث ہے، اکثر محدثین نے اس کو کوڈ ہی نہیں کیا. یہ اپنے موضوع اور من گھڑت حدیثیں